السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ اپنی امان میں رکھے۔ یہ جالیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے پہچان لیا ہوگا، یہ جنت البقیع کی جالیاں ہیں اور یہ ہمارے گروپ کی خواتین ہیں۔ بہت لمبا چلے ہم تب جا کر یہ جالیاں ہمیں بالکل آخری کونا جنت البقیع کا کھلا ہوا ملا، اور ہم نے شکر کیا کہ یہاں سے ہمیں جنت البقیع والوں کی قبروں کا دیدار اور فاتحہ خوانی کی سعادت نصیب ہو گئی۔ لیکن یہ 2022 کی ویڈیو کا کلپ ہے، اور اس سال جب ہم گئے 2023 میں اور 24 میں واپس آئے تو یہ جگہ بھی بند ہو چکی تھی۔ اس دفعہ ہمیں یہ سعادت نصیب نہیں ہو سکی۔ اور جنت البقیع دنیا کا واحد خوبصورت ٹھنڈا میٹھا پرسکون قبرستان، جس میں نہ کوئی جھاڑی ہے نہ کوئی کیڑا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جنت البقیع کے خوش نصیب لوگوں کی قبریں۔ یہ ہمارے گروپ میں جو حضرات ہیں ان میں سے کسی نے غالباً یہ ویڈیو جو ہے جنازے کے ساتھ گئے ہیں تو انہوں نے بنا کے شیئر کی ہے۔ آپ بھی یہاں فاتحہ خوانی کر لیجئے اس کو دیکھ کر، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائے، کیونکہ یہ سرکار کے قدمین شریفین میں ہے۔ جمعے کا دن ہے، ہم پہنچے ہوئے ہیں جناب مسجد نبوی شریف میں، اور یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، ایک بچی ہے، اور اس کا غالباً جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، اور یہ یہاں گیم چل رہے ہیں۔ کنسیپٹس کلیئر نہ ہوں تو ایسی غلطیاں ہوتی ہیں۔ خیر، ہمارا پچھلا جمعہ مسجد نبوی کے اندر تھا، اس دفعہ ہم نے جمعہ اندر پڑھا، اور ہم نے سوچا کہ اس دفعہ کی ویڈیو کو باہر بنائیں۔ تو یہ خوبصورت دروازے جن پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، اور یہ ہمیشہ چمکتے دمکتے دروازوں کے پاس یہ دیکھیں ہمارا پورا گروپ اکٹھا ہے۔ فرح نعت پڑھ رہی ہیں، میں دعا کرواؤں گی، پھر ہم سلام پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم مسجد نبوی کی باقی زیارات کو نکلیں گے۔ تو یہ نعت آپ بھی سنیے گا۔ کچھ دیر اگرچہ لگتی ہے، کچھ دیر اگرچہ لگتی ہے، پر باری سب کی آتی ہے، پر باری سب کی آتی ہے۔ یہ راز بھی کس نے جانا ہے، یہاں آ جانا ہی پانا ہے۔ یہ راز بھی کس نے جانا ہے، یہاں آ جانا ہی پانا ہے۔ جسے دینا ہو بس اس کو ہی، جسے دینا ہو بس اس کو ہی، قسمت اس راہ چلاتی ہے، قسمت اس راہ چلاتی ہے۔ کچھ دیر اگرچہ لگتی ہے، کچھ دیر۔ میں نے فرح سے کہا کہ مختصر سی دعا کریں گے، اور اس کے بعد آپ نے سلام پڑھنا ہے۔ پھر میں نے بہت مختصر سی دعا کروائی، کیونکہ بہت دیر یہاں اس طرح گروپ کی صورت میں بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، تو بس چھوٹی سی دعا ہوئی، اور اس کے بعد ہم سب سلام کے لیے میں اور فرح تو کھڑے ہو گئے، لیکن ہم نے باقی گروپ سے کہا کہ آپ بیٹھے رہیں، یہ نہ ہو کہ ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھیں تو اس پہ کوئی انتظامیہ کو کوئی اعتراض ہو جائے۔ تو بس دعا ختم ہوئی، اس کے بعد ہم سب نے الحمدللہ، یہ ہمارا دوسرا جمعہ تھا جس میں ہم نے مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو کر سلام پڑھا، اور آپ کے لیے اس کی ویڈیو کی ریکارڈنگ کی۔ در پہ کھڑے ہیں آقا غلام، کر لو قبول سب کا سلام۔ ادنا گدا ہے حاضر حضور، ادنا گدا ہے حاضر حضور، بھیک کے طالب ہیں ہم حضور، ہم پہ کرم ہو خیر الانام، کر لو قبول سب کا سلام۔ ہم پہ کرم ہو خیر الانام، کر لو قبول سب کا سلام۔ در پہ کھڑے ہیں آقا غلام، کر لو قبول سب کا سلام۔ جی، سلام کے بعد مختصر سی دعا ہوئی، آقا کریم کو عرضی ڈالی کہ ہمارا سلام قبول فرمائیں، اور ہم سب کو بار بار اپنی اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھر کے صحن میں اترنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ آخری دن تھا ہمارا
ہفتے کو ہم نے اگلے دن ٹریول کرنا تھا مکہ کے لیے، تو مسجد نبوی کے اندر بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں جو قابل زیارہ ہیں، اور ہم اپنے گروپ کو لے کر پھر ان مقامات کی طرف نکلے. جہاں جہاں پہنچی ہیں وہاں کی ویڈیو بھی بنائی ہے اور آپ کے لیے گروپ میں شیئر ہے. ویڈیو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ گھر بیٹھ کر ہی بہت سے مقامات کی زیارت کر لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو پورا مدینہ شہر تھا، وہ پورا شہر اب مسجد نبوی ہے. یعنی مسجد نبوی کا احاطہ پورا ایک سرے سے دوسرے سرے تک وہ ہے جو نبی کریم کے زمانے میں شہر مدینہ تھا. تو ہم نکلے ہیں ہم باب عثمان کی طرف تھے، وہ ہمیں وہ سائڈ لگتا تھا. پھر ہم نے عورتوں کو باب علی دکھایا، اور اب اصل میں ہم جو نکلے ہیں یہ مسجد غمامہ کی طرف نکلے ہیں، اور اس طرف جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی مسجد ہے. مسجد غمامہ وہ مسجد ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے. تو باوجود اس کے کہ آسمان بالکل صاف تھا، ایک دم بادل گھیر کر آئے تھے اور بہت سی بارش ڈھیر شروع ہو گئی تھی. جب ہم مسجد غمامہ پر پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، مسجد غمامہ بند ہو چکی تھی. پھر ہم مسجد ابوبکر صدیق کی طرف آئے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گنبد اور مینار، یہ مسجد ابوبکر صدیق ہے. گمان غالب ہے کہ یہ ابوبکر صدیق کا گھر ہوگا، اور اس کو بعد میں ترکیوں نے جو ہے وہ مسجد کی شکل دی. اور ابھی آپ کو ایک مینار دکھاتے ہیں جو کہ شیٹیں لگی ہوئی ہیں ان کے پیچھے سے. یہ جو آپ کو مینار نظر آ رہا ہے علیحدہ سے، یہ وائٹ بلڈنگز کے ساتھ یہ مینار جو ہے یہ مینار یہ حضرت علی کی مسجد کا مینار ہے. اور بس ہم مسجد غمامہ میں نوافل تو نہ ادا کر سکے کیونکہ مکروہ وقت تھا، لیکن ہم نے گروپ کے ساتھ اس کی زیارت ہمیں نہیں معلوم تھا، لیکن شاید اس مسجد کے اندر کوئی آفس تھا. وہ جب ہم ڈیٹیل بتا رہے تھے خواتین کو اور وہ بڑے انہماک سے سن رہی تھی، تو اچانک دروازہ کھلا اور کسی نے سر نکالا اور ہمیں کہا یلا پاکستانی. تو ہم نے سوچا پاکستانی کتنی محبت کرنے والے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ جو کوئی کچھ بتا رہا ہوگا اور کوئی سن رہا ہوگا وہ سب پاکستانی ہی ہوں گے. 12 عصر کی اذان ہو چکی تھی، تو ہم سارے پھر دوڑے مسجد الحرام کی طرف کہ اب عصر کی نماز ادا کریں. اور جمعے کے لیے ہم کافی دیر سے صبح تقریباً 10 بجے کے ہوٹل سے نکلے ہوئے تھے، کچھ کھایا پیا ہوا نہیں تھا. بس لیڈیز کو یہ ساری زیارات کروا کے ہم واپس ہوٹل گئے تاکہ کچھ کھائیں پئیں اور تھوڑا سا ریسٹ کریں، سامان باندھیں، سامان کا وزن کریں اور کل کے نکلنے کا انتظام کریں. بس ہم نے پھر ساری لیڈیز کو ایک ترتیب میں کھڑا کیا اور ایک یادگار گروپ بنوایا اور بس گروپ فوٹو لیا. تو اس کے بعد ہم واپس حرم شریف کی طرف نکلے تاکہ نماز عصر ادا کی جا سکے. نماز عصر ادا کرنے کے لیے ہمیں جو جگہ ملی وہ مسجد نبوی کا گنبد خضرا والا صحن تھا. تو ہم لوگوں نے یہاں نماز ادا کی اور بس اس کے بعد ہوٹل کی راہ لی تاکہ کچھ کھائیں پئیں اور تھوڑا سا ریسٹ کریں. یہ مسجد نبوی میں ہمارا ایک طرح سے آخری دن تھا. ہم آخری سلام کے لیے پھر کل آئیں گے انشاءاللہ، ہفتے کے دن دوبارہ حاضر ہوں گے، لیکن گروپ کے ساتھ یہ ہماری آخری حاضری تھی. اس کے بعد سب لوگ آزاد ہیں کہ وہ چاہیں تو ساری رات مسجد نبوی میں ٹھہریں اور چاہیں تو فجر کے بعد رک جائیں. ظہر تک ہر شخص نے لازماً ہوٹل پہنچنا تھا کیونکہ گاڑی جو ہے وہ ظہر کے بعد یعنی 2 بجے تک آ جاتی ہے. تو بس الحمدللہ یہ گروپ کے ساتھ ہماری آخری حاضری تھی آقا کریم کی بارگاہ میں 2024 کے گروپ کے ساتھ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال بلکہ ایک سال میں کئی بار حاضری کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.